بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر کے بارے میں احادیث کا بیان چل رہا ہے۔ عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان سے روایت، حضور سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا حوضی من عدن الی عمان البلقاء، میرا حوض عدن سے عمان بلقاء تک ہوگا، یعنی آپ نے اس کا فاصلہ بیان فرمایا۔ دونوں علاقے ہیں، عدن اور عمان بلقاء، شام کے علاقے ہیں، مشہور مقام عدن، اور عمان جو شام کا مشہور علاقہ ہے۔ تو اس فرمایا کتنا مسافت میرے حوض کی ہوگی، حوض کوثر کی۔ آپ نے اندازہ بیان فرمایا، 100% بیان نہیں فرمایا کہ جتنا کلومیٹر ان کے درمیان ہے، جتنے کلومیٹر لمبا میرا حوض ہوگا، ایک اندازہ بیان فرمایا۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس حوض کوثر کا پانی زیادہ سفید ہوگا دودھ سے، واحلی من العسل، اور زیادہ میٹھا ہوگا شہد سے، واکوابہ عدد نجوم السماء، اور اس کے گلاس یا پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ من شرب منہ شربۃ لم یظمأ بعدها ابدا، جو اس سے ایک مرتبہ پیے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اول الناس ورودا فقراء المہاجرین، لوگوں میں سب سے پہلے آنے والے، ورودن کا معنی آنے والے، فقراء مہاجرین ہوں گے۔ الشعث رؤوسا، جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ الدنس ثیابا، جن کے جسم کے کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ الذین لا ینکحون المتنعمات، جو نہیں نکاح کر سکتے خوشحال عورتوں سے اور نعمتوں میں پلی ہوئی عورتوں سے۔ ولا یفتح لهم السدد، اور ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو حوض کوثر ہوگا بہت بڑا ہوگا، میلوں میں پھیلا ہوا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو اس کے بعد پانی پیے گا تو وہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اتنے اچھے اثرات اس پانی کے اندر ہوں گے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ دنیا میں انسان کو اچھا پانی پینا چاہیے۔ بہت سے علاقوں میں پانی خراب ہوتا ہے، لوگ وہی پیتے رہتے ہیں۔ تو پانی بنیادی چیز، اگر پانی خراب ہو جائے تو ساری صحت بندے خراب ہو جاتی ہے۔ جس علاقے کا پانی خراب ہے تو بندہ کوشش کرے کہ ابال کے پیے، صاف پانی پیے تاکہ صحت اچھی رہے۔ دیکھو جنت میں اور آخرت میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، اچھی نعمتیں رکھی ہیں، ناقص ہلکی گھٹیا نہیں رکھی۔ بہت سے لوگ دنیا میں باوجود استطاعت کے ناقص چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں، گزارے تو کرنا ہے، بس جی گزارا کرنا ہے یہ کہتے رہتے ہیں، اور جوتے پہ، کپڑے پہ، دکھاوے پہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اچھی اور معیاری خوراک نہیں کھاتے۔ بندہ کوشش کرے کہ معیاری خوراک کھائے جو صاف ستھری ہو، جسم کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے حوض کوثر جو لوگ آئیں گے وہ فقہاء مہاجرین ہوں گے۔ فقراء سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو عام بھیک مانگنے والے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد باعمل مسلمان ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم بھی ہے، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا دولت نہیں ہوتی، ذرا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ فقراء سے وہ مراد ہے۔ اور جنہوں نے ہجرت کی ہوگی اللہ کے دین کے لیے، اور جن کے بال دنیا بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور کپڑے میلے ہوتے تھے، جو دنیا میں خوشحال ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، جن کے دروازے نہیں کھلتے تھے۔ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو باعمل لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، ان کے پاس ذرا دولت نہیں ہے لیکن باعمل ہیں، تو ان کی صورت حال ہی ہوتی ہے، بیچارے مشقت برداشت کرتے ہیں، اس لیے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کپڑے ان کے میلے ہوتے ہیں مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے، دولت کی کمی کی وجہ سے، اونچا عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی جو خوشحال لوگ ہیں، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان سے نکاح نہیں کرتے، کہیں جانا چاہیں تو لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے دیکھو لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو لوگ باعمل ہیں لیکن ہیں غریب، وہ خود احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، خود کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر وہ باعمل ہیں تو ان کو اللہ رسول نے بڑا اونچا مقام دیا ہے اور آخرت میں ان کا بڑا اعزاز ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے باعمل غریب مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ البتہ اس حدیث سے یہ سبق لینا غلط ہے کہ آدمی کے بال بکھرے ہونے چاہیے، میلے ہوں، کپڑے میلے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاف ستھرے رہتے تھے اور آپ نے صفائی کی، طہارت کی، نظافت کی ترغیب دی ہے کہ مسلمان صاف ستھرا رہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں بالوں کی عزت کرے، بالوں کی عزت کیا، ان کی سیٹنگ درست رکھے، کنگھی کرے، تیل لگائے اور مناسب ان کو حلیہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں قابل تعریف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی آدمی اپنی
مجبوری کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، دولت کی کمی کی وجہ سے ان چیزوں کو بہتر نہ کر سکے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ عن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی حوضا، بے شک ہر نبی کے قیامت کے دن حوض ہوگا، وانہم لیتباہون ایہم اکثر واردۃ، اور وہ نبی فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں، وانی لارجو ان اکون اکثرہم واردہ، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ تو قیامت کے دن ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا جس سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے حوض بھی لوگ آئیں گے، پھر انبیاء کی کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ آئیں پانی پینے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے سب سے زیادہ لوگ میرے پاس پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آئی کہ بندہ لوگوں کو پانی پلانے کی کوشش کرے، مہمان نوازی کرے۔ مہمان نوازی تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق کر دے، بہت تکلفات اگر نہیں کر سکتا نہ کرے، لیکن کوشش کرے۔ اور پانی پلانے کی بہت فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پانی ملتا ہو وہاں کسی کو پانی پلانا جو ہے اس سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جہاں پانی نہیں ملتا، بہت دور سے ملتا ہے، وہاں کوئی آدمی کسی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جتنا بالفرض بھی کسی کو مردہ کو زندہ کر سکتا تو جتنا اس کو ثواب ملتا نا، ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، وہ آدمی اس کو سہارا دے، دوائی دے، بچا لے، کوشش کرے، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب اس کو ملے جو جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لوگوں کو پانی پلاتا ہے۔ اس لیے گرمی کے موسم میں خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی پلائیں، اور نہیں گھر والوں کو پانی پلا دیں۔ والد صاحب کو پوچھا ابا جی پانی پلاؤں، امی پانی پلاؤں، بھائی پانی پلاؤں آپ کو، کم سے کم انہیں کو پوچھ لیں۔ مہمان آئے اس کو خوشی سے پانی پلا دیں۔ اگلی حدیث، عن انس قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان یشفع لی یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ میری سفارش کریں گے یا قیامت کے دن میری سفارش کرنا؟ فقال انا فاعل، فرمایا کہ میں کروں گا۔ قلت یا رسول اللہ فإن اطلبک، میں نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول آپ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، فرمایا تم مجھے تلاش کرنا پہلے، جب تم مجھے تلاش کرے تو تلاش کرنا پل صراط پہ۔ قلت فإن لم ألقك علی الصراط، میں نے کہا اگر میں آپ کو نہ مل سکوں پل صراط پہ پھر؟ فرمایا کہ فاطلبنی عند المیزان، مجھے تلاش کرنا ترازو کے پاس۔ قلت فإن لم ألقك عند المیزان، تو پھر میں نے پوچھا اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ مل سکوں نہ پا سکوں میزان کے پاس بھی؟ فرمایا کہ فاطلبنی عند الحوض، مجھے تلاش کرنا حوض کوثر کے پاس۔ فإنی لا أخطی هذه الثلاث المواطن، میں ان تین جگہوں سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ صحابہ کرام کتنے یقین تھا آپ کی باتوں پہ۔ حضور نے جو آخرت کی باتیں بیان کی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قیامت میں میری سفارش کر دیں گے؟ میں کر دوں گا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تلاش کہاں کروں آپ کو؟ یہ بھی دیکھو سمجھنے کی بات ہے نا، اور تڑپ کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قیامت تک کی انسانیت ساری کھڑی ہوگی، تو آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے تلاش کرنا سب سے پہلے پل صراط پہ، وہاں نہ ملوں تلاش کرنا ترازو کے پاس، وہاں نہ ملوں پھر تلاش کرنا مجھے حوض کوثر کے پاس۔ میں ان تین میں سے کس جگہ تو مل جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ حضرت انس نے آسانی کر دی، ہمیں ہی بتا دیا، ہمیں بھی قیامت دن ضرورت ہوگی نا کہ اللہ کے نبی کو تلاش کریں، تو ہم تین جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عن المغیرہ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ بن شعبہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعار المؤمنین یوم القیامت علی الصراط، مومنوں کا وظیفہ قیامت کے دن پل صراط پر کیا ہوگا؟ ربی سلم سلم، اے رب ہمیں سلامت رکھ، ہمیں سلامت رکھ، یہ وظیفہ ہوگا، سلم سلم کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔